بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیر ڈیجیٹل اور میں ہوں ملک یامین اوان۔ ناظرین، ایک بڑی حیران کن خبر مارکیٹ میں گردش کر رہی ہے، میں نے کہا آپ سے شیئر کر دی جائے۔ ناظرین، آج فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی 9 مئی کے ملزمان کے خلاف فیصلہ صادر فرما دیا ہے۔ ناظرین، اس فیصلے میں 167 یعنی 167 پیپلز کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ 167 لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ سارے، اور ان میں بے شمار پارلیمنٹیرینز ہیں۔ کوئی ایم پی اے ہے، کوئی ایم این اے ہے، کوئی سینیٹر ہے، کوئی اپوزیشن لیڈر ہے۔ اور بڑی حیرانگی کی بات ہے ناظرین، 10 سال سزائیں، ایک جیسے پیٹرن پہ کام ہو رہا ہے۔ لگتا تو یہ ہے کہ کہیں پی ٹی آئی کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا پلان تو نہیں ہو گیا، کیونکہ جو فیصلہ آیا ہے، اس سے پہلے جو فیصلے آئے ہیں وہ سیم فیصلے ہیں، سب کو 10 سال سزا۔ لیکن ناظرین، اس فیصلے میں ایک ایسا موڑ بھی ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ اس میں 108 لوگوں کو بری بھی کیا گیا ہے۔ یہ ہے انصاف۔ تحریک انصاف کے ساتھ انصاف بھی کیا گیا ہے، کیونکہ اگر تمام لوگوں کو 10 سال ہو جاتی تو پھر شاید انصاف کا قتل ہو جاتا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کتنے لوگ ہیں جو بری کر دیے گئے اور ان کے نام کیا ہیں، اور آپ نے ہنسنا نہیں ہے میری بات سن کے۔ اس میں فواد چودھری کا بھی نام ہے، اس کو بھی بری کر دیا گیا۔ ناظرین، 10 سال سزا میں قومی اسمبلی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں، عمر ایوب صاحب شامل ہیں جی، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز صاحب شامل ہیں جی، پی ٹی آئی کی سرگرم کارکن محترمہ زرتاج گل صاحبہ بھی اس میں شامل ہیں، ان کو بھی 10 سال سزا ہوئی ہے۔ اس طرح 167 پیپلز کو 10 سال سزا ہوئی ہے ناظرین۔ اور ایک بڑا نام ایم این اے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا بھی ہے، ان کو بھی 10 سال سزا ہو گئی ناظرین۔ اور ناظرین، اس میں یہ جتنے لوگ ہیں سب کے اوپر مقدمہ یہ ہے کہ انہوں نے حساس ادارے کے اوپر حملہ کیا یا کروایا، یہ لوگ اس میں ملوث ہیں۔ اس کے عوض ان کو 10 سال کی سزائیں سنائی گئیں۔ ناظرین، ٹوٹل 185 لوگ تھے جن کے اوپر مقدمات چلائے گئے، 108 افراد کو سزائیں سنائی گئی ہیں، 77 افراد کو بری کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ 167 کا لفظ ہم نے یوز کیا تھا، 167 ملزمان کو جو سزائیں سنائی گئی ہیں، اس میں سے 185 میں سے 108 افراد کو سزائیں سنائی گئی اور 77 افراد کو بری بھی کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ بری وہ لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے پریس کانفرنسیں کی، جنہوں نے معافیاں مانگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ معاشرہ کہہ رہا ہے، یہ میڈیا کہہ رہا ہے۔ اس میں ناظرین میں نام پڑھ دوں، فواد چودھری صاحب بری ہو گئے جی، زین قریشی صاحب جو شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے ہیں، فیض اللہ کموکا، خیال کاسترو، رانا اسد محمود خان، بلال اشرف بصرہ، ہارون رشید، امارہ رشید، صاحبزادہ حسن رضا اور کامران ورک کو بری کر دیے گئے۔ اور بھی کافی لمبی فہرست ہے، نام ہے۔ آج کچھ مقدمات کے بھی فیصلے اور بھی آنے والے ہیں ناظرین۔ 9 مئی کے مقدمات میں اس تیزی سے فیصلوں کا ہونا کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ اگر اسی طرح فیصلے آتے رہے، ابھی 1 2 3 فیصلے اور آنے والے ناظرین، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سینٹ بھی خالی، صوبائی اسمبلیاں بھی خالی، اور وفاقی اسمبلیاں بھی خالی،
قومی اسمبلیاں جن کو ہم کہتے ہیں، قومی اسمبلی کو بھی خالی کر دیا جائے گا۔ تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا ناظرین کہ سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، تو پھر تو ہر اسمبلی میں حکومتی اہلکار ہی بیٹھے ہوں گے، مرضی کے بل پاس کریں، مرضی کے آرڈیننس لے کر آئیں، کوئی پوچھے گا نہیں، کیونکہ اپوزیشن ہی نہیں ہے، سب کو تو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ اب دیکھنے اور سوچنے والی بات یہ ہے ناظرین کہ یہ جو 167 لوگ ہیں، اگر ان کو سزائیں ہو گئی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ جو الیکشن کمشنر صاحب ہیں، انہوں نے تو فوری طور پہ ان کو ڈی سیٹ کر دیا ہوگا اور نئے الیکشن بھی اناؤنس کر دیے ہوں گے، بھلے حکومتی خزانے پر اربوں روپے کا بوجھ پڑ جائے، لیکن کیونکہ قانون ہے، قانون کے مطابق یہ ہونا ایسے ہی ہے، جس کو سزا ہو جاتی ہے وہ ڈی سیٹ آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک سوال ہے، اگر ڈی سیٹ ہونے والا بندہ فوری طور پہ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دیتا ہے ناظرین، تو جیسے ہی اپیل سماعت کے لیے منظور ہوتی ہے، اس شخص کے خلاف جو ایلیگیشن، جو اس کو سزا ہوئی ہوتی ہے، اس کو معطل کر دیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کا آئین ہے، یہ قانون ہے۔ اگر الیکشن کمشنر صاحب نے 1-2 دن کا موقع دیا تو یہ لوگ واپس اپنی سیٹوں پہ رہیں گے اور ان کے مقدمات ہائی کورٹ میں سنے جائیں گے۔ اگر ان کو موقع نہ دیا گیا تو پھر یہ اپنی سیٹوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور یہ نئے الیکشن بھی اناؤنس کیے جائیں گے، اور یہ بندے سزا یافتہ جو بندے ہوتے ہیں ان کو اسمبلیوں میں بیٹھنے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر نرم گوشہ رکھا جائے، اگر الیکشن کمشنر صاحب کو اوپر بیٹھے اعلیٰ ترین جو لوگ ہیں وہ گزارش کریں، گائیڈ کریں یا حکم صادر فرمائیں کہ ان لوگوں کو موقع دیں کہ یہ اپنا مقدمہ ہائی کورٹ میں لے جائیں، اگر ہائی کورٹ ان کو ریلیف دیتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ فوری طور پہ نوٹیفیکیشن کریں گے کہ جی یہ اتنے لوگوں کی فہرست ہے، یہ سارے ڈی سیٹ ہو گئے، اب ان کی سیٹوں پہ نئے الیکشن ہوں گے۔ اچھا ناظرین، آنے ان فیصلوں سے کیا ایسا لگتا ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کون سی خیالی دنیا میں رہتے ہیں کہ جی ڈیل ہو رہی ہے، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کے اندازے غلط ہیں۔ اب ان فیصلوں پر بحث شروع ہو گئی ہے کہ حکومتی وزراء ارکان کا کہنا ہے کہ قانون خود اپنا راستہ بنا رہا ہے، جبکہ اپوزیشن کا موقف ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، سیاسی انتقام کا نشانہ ہمیں بنایا جا رہا ہے، اپوزیشن کی پوری قیادت کو کچلا جا رہا ہے۔ اور اس میں ناظرین یہ جن لوگوں کو سزا ہوئی ہے ان کا موقف یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے پریس کانفرنسیں کی، معافی تلافی کرا لی، کیا وہ 9 مئی میں شامل نہیں تھے؟ کیا پریس کانفرنس کرنے والا دودھ سے دھل گیا، اس کا گناہ معاف ہو گیا؟ تو اس میں اس طرح کی باتیں بھی آ رہی ہیں کہ میکسیمم لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی معافی تلافی شروع میں ہی کروا لی تھی۔ تو ناظرین یہ غور طلب بات ہے کہ پاکستان میں انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے لیکن ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک بات میں کرتا چلوں، پی ٹی آئی اہلکاروں کا کہنا ہے جن کے خلاف سزائیں ہو گئیں، جن کو وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے پریس کانفرنسیں کی اور وہ پاک صاف ہو کے بری ہو کے نکل گئے اور ان کی نہ ان کو سزائیں ہوئیں نہ نااہلیاں ہوئیں اور انصاف نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا۔ یہ جن لوگوں کے ساتھ یہ ظلم زیادتی ہوئی ہے، جن کے خاندان برباد ہو گئے، جن کا کیریئر تباہ ہو گیا، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ نہ جن لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے عدالتی نظام کو اتنا شفاف ہونا چاہیے کہ مقدمات کے ٹرائل کو ایسا صاف نظر آنا چاہیے کہ اعتراض کی گنجائش نہیں رہے، سیاسی انتقام نہ لیے جائیں۔ اور میں آپ کو اپنی رائے دے دوں، اگر ناظرین ایک جماعت کے ساتھ
اس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا. پہلے اس کا نام لے لیا گیا، پھر اس کا نشان لے لیا گیا، پھر پوری جماعت کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، پھر ان کو بغیر نشان کے الیکشن لڑوایا گیا، اور آج تک یہ پارٹی بغیر نشان کے ہی پرفارم کر رہی ہے. یہ کہیں پر بھی اپنا نشان شو نہیں کر سکتے. تو جو ظلم اور زیادتی اس پارٹی کے ساتھ ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی پارٹیوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. نون لیگ کے ساتھ بھی ایسے ہو چکا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ایسے ہو چکا ہے. بلکہ پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب کے دور میں تو پیپلز پارٹی کے لوگوں کو سزائیں دی گئیں، سزائے موت، کوڑے مارے گئے، 20 سال 10 سال لوگوں نے سزائیں کاٹیں. سیاست دان 4 دن انجوائے کرتا ہے اور اگلی زندگی ساری وہ تکلیف برداشت کرتا ہے. اسی وجہ سے مجھے سیاست کا شعبہ پسند نہیں ہے. آج تک کے لیے اتنے. ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین نوان کو اجازت دیجیے. کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد.